وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں کہ اہدنا ہمیں دکھلا یا ہمیں چلا. یہ دونوں معنی ان کا بن سکتے ہیں. دکھلا اور چلا میں کیا فرق ہے مثال کے ذریعے میں واضح کروں گا. اہدنا ہمیں دکھا، اہدنا یا ہمیں چلا. اس لیے حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ترجمہ میں نے دیکھا، اصل ترجمہ قرآن، اس میں اس کا ترجمہ تھا یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. تو اس میں دونوں معنی آ سکتے ہیں، دکھلا اور چلا. اس میں کیا فرق ہے؟ سیدھے الصراط المستقیم، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، بالکل سیدھا راستہ. تو اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ یا ہمیں چلا سیدھے راستے پر. دکھا اور چلا میں کیا فرق ہے مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں. میں پاکستان کے کراچی شہر میں رہتا ہوں، مجھے جانا ہے صدر. میں ایک شخص کو روکتا ہوں، بائک والے کے روکتا ہوں کہ بھائی مجھے صدر جانا ہے، مجھے تھوڑا رہنمائی فرما دیجیے کہ راستہ کہاں ہے، کیسے جانا ہے مجھے. وہ بتائے گا بھائی آپ جائیں گے چرنگی آئے گی، بائیں طرف مڑیں گے چرنگی آئے گی، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، اس طرح آپ وہ پورا رہنمائی کرے گا دائیں طرف پھر بائیں طرف، پھر آپ جائیں گے وہ سیدھا صدر آ جائے گا. اسے کہتے ہیں دکھلانا، کہ اس نے مجھے رہنمائی کی، بتایا. اب جانا میرا کام، میں خود جاؤں گا. اسے کہتے ہیں دکھلانا کہ اللہ ہمیں دکھا، رہنمائی فرما، ہم خود جائیں گے. چلنا کسے کہتے ہیں؟ میں کسی کو کہا کہ مجھے صدر جانا ہے، اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ بھئی آپ ایسے ایسے چلے جاؤ، بلکہ اس نے کہا بھئی پیچھے بیٹھ جاؤ، اور خود لے جا کر وہاں پہنچایا اور کہا کہ بھئی اترو، یہ صدر آ گیا. تو اسے کہتے ہیں چلانا، کہ اللہ ہاتھ پکڑ کر مجھے چلا. یہ اس طرح میں نہیں سمجھوں گا، مجھے بھٹکنے کا خطرہ ہے، مجھے خود، میں چاہوں یا نہ چاہوں، بس زبردستی مجھے سیدھے راستے پر چلا، ہاتھ پکڑ کے چلا مجھے. تو یہ چلا کہ میں نے مثال کے ذریعے واضح کیا. تو یہ دن ہمیں دکھلا سیدھا راستہ یا ہمیں چلا سیدھے راستے پر، دونوں معنی بن سکتے ہیں. سیدھے راستے پر چلا یعنی صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا جن پر، انعمتا آپ نے فضل فرمایا، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے فضل فرمایا. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انعم اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر فضل فرمایا. تو یعنی یہ اللہ مجھے انبیاء کے راستے پر چلا. اور آخری نبی کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے نبی کے راستے پر چلا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا. اس سے رسالت کا بیان بھی آ گیا، مومن کی دعا میں رسالت کا بیان بھی آ گیا کہ نبی کے راستے پر مجھے چلا. یہ مثبت پہلو ہے. غیر نہ کہ، غیر کا معنی نہ کہ، المغضوب غضب ناک ہوا گیا، علیہم ان پر، نہ ان کے راستے پر چلا جن پر غضب نازل کیا گیا، ولا اور نہ الضالین گمراہوں کے راستے پر. ضالین گمراہ یعنی جو صراط مستقیم سے تھوڑا بہت ہٹے انہیں ضالین کہا جاتا ہے. جو صراط مستقیم سے بہت زیادہ دور ہٹ گئے، بہت دور نکل گئے، جسے کہ قرآن میں فی شقاق بعید، دور کی بدبختی میں، انہیں مغضوب علیہم کہا جاتا ہے، تو وہ بہت دور پڑے ہیں. تو ان کا مصداق کون ہے؟ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت مسلمانوں میں ان کی مثال نہیں ملتی تھی. مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں تھا، دور تو کیا کوئی ایسا نہیں تھا کہ صراط مستقیم سے تھوڑا بہت ہٹ گیا. تو اس وقت اس کا مصداق المغضوب علیہم کا مصداق یہودی ہے، اور ضالین کا مصداق نصارہ ہیں. یعنی یا اللہ ہمیں یہودی اور عیسائیوں کے راستے سے پر چلنے سے بچا. لیکن ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں اس کی مثال موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم بہت زیادہ اختلافات پاؤ گے. مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ فرقے ہوں گے، مسلکیں ہوں گے. تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہیں میرے طریقے کو، میری سنت کو لازم پکڑنا ہے، اور میرے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے طریقے کو، ان کے راستے کو لازم پکڑ لینا، ان کے طریقے پر چلنا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے طریقے جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. جیسے میں جلدی بیان کر دیتا ہوں کہ جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ 2 اذان کا سلسلہ جاری فرمایا، آج تک جاری ہے. چونکہ حضور نے فرمایا میرے خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے کوئی طریقہ جاری فرمایا تو اس کو بھی میری سنت سمجھ کر لازم پکڑ لیں. تو آج تک وہ جاری ہے. اسی طرح تراویح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ، یہ سلسلہ چلایا تو آج تک چل رہا ہے. تو اسی طرح میرے صحابہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، اس کی سنت کو بھی لازم پکڑ لینا. تو بہرحال آج جو بھی افراد، جو بھی گروہ، جو بھی مسلک والے صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئے تو وہ والضالین ہیں، وہ گمراہ ہیں. تو یہ اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچا. اور وہ لوگ
جو خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹنا تو کیا انہیں مانتے نہیں ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اور صرف انکار نہیں کرتے بلکہ ان کے بارے میں سب و شتم کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، بکتے ہیں، تو وہ تو دور کی بدبختی میں فی شقاق بعید، وہ تو بہت دور نکل گئے، تو وہ مغضوب علیہم، تو یا اللہ ان کے راستے سے بھی ہمیں بچا، ان کے جس طرح وہ اتنا دور پڑ گئے اسی طرح ہمیں بھی ان سے بہت زیادہ دور رہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کبھی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔